منہ سو گیا پانی میں پانی دیو نا عثمان ہے تو پانی کی بوتل پی ہے منجی تھلے فیصل نو قابو کرنا نبیل ہے سن کو قابو کر ان قابو کرو ان ہاتھ نہ چھڑیا ہے یہ نکل گیا تو اس پدینہ کوئی نہ بڑے بڑے استاد کی ایک شان کوئی قابو نہیں آ ایتھے ہلو تو پتی ٹانگ پکڑ نہیں تو سمجھی چاہ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس قابو کرو ایتھا جلات نہ گند دے اللہ اکبر نہیں وہ چلتا رہا نا وہ چلتا رہا کول چلتا رہا ادھر نیڑے کرو کول دا اب میں نیڑے کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پوری ٹیم کی طرف سے جی یقیناً آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو جی بے حد شکریہ، اس قدر احتیاط کہی ہیں مجھے، اس قدر میسیجز، اس قدر کمنٹس دنیا سے، اور ان میں کئی ایسے بھی جنہوں نے سونگھا اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم ایسا، اور کچھ کر بھی گئے. تو جی یہ بے شک آپ کی دعائیں ہی ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ ہی کی بات پر عمل کرتے ہوئے کہ ابھی آپ نے شوٹ پر نہیں جانا تو ریسٹ بھی دیا جی، گیپ بھی آیا بیچ میں. حالانکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ ہمارا گزارا کیسے ہوگا، لیکن پھر بھی اور ہوتے رہیں گے کام فلاں. مجھے لگتا ہے ایک کے بعد ایک ہوا کیا ہے لاسٹ شوٹس پہ یار. وہ بکری والے سے نکلے تو یہ چڑیل والا آ گیا، پھر ڈی ہائیڈریشن، پھر ایسی تپش گرمائش. اور میں کہتا نہیں آپ سے کہ جل رہا ہے جسم، پانی کی کمی ہو رہی ہے، ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. یہ گرو مندر پر بھی ہوا، وہاں پر بھی ہوا. تو ایسے تھوڑی کہہ رہے ہوتے تھے آپ سے، کیونکہ ہم تو جو فیل ہو رہا ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے ہوتا تھا، جو محسوس کر رہے ہوتے تھے، جو سونگ رہے ہیں، جو فیل ہو رہا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی ہے. رزلٹ آ گیا جی، 5-6 ڈرپیں لگوائی میں نے، اور اسی لیے کہ نس میں لگیں بھائی بندہ جلدی ٹھیک ہو. اب وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جی، لیکن کرم ہے جی، اب ریسٹ پہ ہی ہیں. یہ واقعہ آیا میرے پاس گجرات منڈی بہاؤالدین سے. اور آج کے دور میں مطلب ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد، پریکٹیکل کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بھیجا، کہا بھائی دیکھنا بڑا آسان ہے، ہم دیکھتے تھے لیکن جب آج خود پر گزری ہے نا تو لگ پتہ گیا ہے. یہ دوست ہیں جی، ایک ہی فرم میں کام کرتے ہیں، ایک ہی جگہ جاب کرتے ہیں. ان کا یہ جو لڑکا ہے جس کو پکڑا ہوا ہے ان لوگوں نے، یہ ابھی شفٹ ہوا نئے گھر کے اندر، دوسری جگہ سے نا نئے گھر میں شفٹ ہوا. تو جب یہ شفٹ ہوا نا، اس نے کیا کہا کہ 2 کمروں کے اندر خوشبو نہیں لگانی، نہیں تو پچھتاؤ گے. اس نے خود کہا. اب یہ سارے دوسرے کو دیکھنے لگے. تو جو ان کی فرم کے مینیجر ہیں انہوں نے کہا اس کے ساتھ پہلے سے مسئلے ہیں، چھوڑو یہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے. کول لاؤ کول. اچھا جی، پھر کیا ہوا، سارے دوست ہیں تو گھر شفٹ ہوتا ہے. اب کوئی کہے جی گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ جی ہم بھی جائیں گے شفٹنگ کے اندر. کہتے ہیں بھائی ہم شو دیکھتے آپ کا، تو ہمیں بھی بڑا شوق کہ نا ایک پرسرار سا گھر ہے اس نے لیا ہے، تو ہم بھی جا کے نا دن میں چیک کریں گے. کہتا ہے اکیلے تو خوف کے مارے کوئی گیا نہیں، 7 لوگ مل کے، اس گھر کے مالک بھی، ان کی فرم کے مینیجر بھی، اور باقی 5 یہ دوست. کہتے ہیں گئے ہیں تو کیا ہوا، انہوں نے چیک کرنے کے لیے نا ایک کمرے میں بہت سارے کبوتر خرید کے چھوڑے. پرندوں کو نا کوئی 5,000 روپے کے انہوں نے کبوتر خریدے، اور کمرے میں ان کو ایک کمرہ دیا کہ جی ان کے لیے. کہتے ہیں بھائی اگلے دن سارے مرے ہوئے تھے. ایک دن میں سارے کے سارے مرے ہوئے. اس قدر
کہتے ہیں حالانکہ شہر کے بیچ میں ہے منڈی بہاؤالدین کے. کہتے ہیں بھائی پھر ہم نے کیا کیا کہ سامان جو ہے نا ابھی روک دیا اس کو کہ ابھی ہم نہیں لے کر آتے, لیکن وہ شفٹ تو ہونا تھا, کرایہ ہے, رہنا ہے. کہتا بھائی سارے پھر ہم نا ساتھ گئے کہ نہیں یار ہم سب خود جائیں گے, دن میں چیک کریں گے, ایویڈنس پتہ کریں گے. انویسٹیگیشن کا ان کا ذہن چل رہا ہے کہ جی یہ پرسرار جگہ مل گئی ہے, اور وہ کیا ہے کی طرح یہاں سجاد سلیم ڈائریز کی طرح ہم بھی نا باقاعدہ ویڈیوز کیمرے ویمرے لے کر گئے. کہتے ہیں بھائی یہ وہ لڑکا جو منع کر رہا تھا خوشبو 2 کمروں میں نہیں لگانا, وہ خود خوشبو لگا کے آیا ہوا تھا. کہتا اس نے خوشبو لگائی, ہم نے کہا بھی کہ خوشبو, کہتا بس لگا لی. کہتا وہ ادھر ایک کمرہ ہے جس میں گھپ اندھیرا ہے. پسندیدہ جگہ پسندیدہ جگہ ہے. ویکھو نا اندھیرا دن دے مطلب 2:30 بج رہے ہیں. اندر ویکھ لو, اندر سامنے کھڑیا بندہ نہ دسے. ویکھو سامنے کھڑیا بندہ نہ دسے, دن کے 2 بج رہے ہیں. ہاں ریکارڈ ہے, بتی پاڑو. دن میں بھی وہ ٹائم بھی دکھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ ادھر گیا ہے لڑکا, اور پھر وہ قابو نہیں ہوا. استاد جی ہلو, استاد جی ہلو, ادھر بھی زیادہ اتنے بھی زیادہ. ہاں میں ہوں 2 بار یہ بات سن کے آیا, اتنے بھی حال میں یہ. کہتے ہیں بھائی آپ سوچیں 19 سال اس کی عمر ہے, اور یہ 7 لوگوں کو اس نے اٹھا کے پھینکا ہے. ویڈیو میں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے جھگڑا ہوا ہے. وہ باندھا ہوا الگ ہے, ہاتھوں کو پیروں کو رسیوں سے باندھا ہوا, اس کے باوجود ایک بیچارے نے پیچھے سے کمر سے پکڑا ہوا اس کو, 2 نے ہاتھوں سے 2 نے پیروں سے, اور جو اذان یہ سنا رہے ہیں اس کو جو بھی ان کو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے, پڑھ رہے ہیں کلام, ہر چیز وہ سنا رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ جگہ اس قدر پرسرار ہمیں محسوس ہوئی کہ دن میں ہماری طبیعتیں خراب ہو گئی, ہمارے سر بھاری ہو گئے, جسم ہمارا سمجھ لیں بتا رہا ہے ہمیں, کندھے ہمارے بھاری ہو چکے ہیں, اور بے انتہا بھیانک جگہ ہے. سننا الگ تھا, دیکھنا آسان تھا, اب ہمارا اپنا دوست ہے یہ, اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہاں پر کچھ غالی مخلوق ہے وہاں پہ. اب بات یہ, اس کو کیسے پتا کہ 2 کمروں میں خوشبو نہیں کرنی؟ کون کہہ رہا ہے اس کے اندر آ کر؟ اللہ معاف کرے. دیکھیں ایک جگہ میں نے بھی سنی کراچی میں, جہاں خوشبو کے ساتھ نہیں جا سکتے, کئی دفعہ آپ ذکر کر چکے, پاک حالت میں نہیں جا سکتے. وہ ایک پاڑا ہے, پاڑا, اچھا, جس کو نام کہتے ہیں نا اکثر بھنگی پاڑا, بنگالی پاڑا, اس طرح کا پاڑا, آپ کو صدر سائیڈ میں ہے وہ. وہاں پر نا سنا یہ ہے کہ بہت سارے جادو کے لیے لوگ آتے ہیں, جادو کرنے کروانے اور نیگیٹو کاموں کے. اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پاک حالت میں جائیں گے مسئلہ ہوگا, خوشبو لگائیں گے مسئلہ ہوگا, مطلب پازیٹیو چیزوں کے ہاں ریئیکشن آئے گا. حالانکہ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے ہمیشہ پاک جگہ, پاک صاف رہیں, خوشبو کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ رہیں, لیکن ایسی جگہیں بھی ہیں جی. اب یہی آپ سوچیں منڈی بہاؤالدین کے اندر آ گیا ایسا گھر جہاں خوشبو لگا کے جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. کون کرے گا؟ کس کو برداشت نہیں ہو رہی خوشبو؟ گندی چیزوں کو, شیطانی چیزوں کو, جو بہت گندی اور غلیظ اور بہت مطلب کیا کہتے ہیں زمین کی جو اندر کی مخلوق ہوتی ہے ان کو نہیں پسند ہوتی. تو یہ بڑے پڑھے لکھے لڑکے ہیں جی سارے, ویڈیو میں اپنے بیان بھی دے رہے ہیں, اپنے کمنٹس بھی پاس کر رہے ہیں, جو فیل ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے. میں عرض کروں, فرماتے ہیں تو صحیح نا یار, صحیح ہے, ہم سے پہلے سے ہیں یار. اب آپ یہ دیکھیں, یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا, پریکٹیکل کیا, سب خود گئے, اور نوبت کی آئی ہوئی ہے کہ اب وہ قابو نہیں ہو رہا ہے ان سے. ٹانگ پکڑی نہیں تو سمجھیے جان کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یار کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. ابھی پتہ نہیں آدھے میں ہے, سامان آیا ہے نہیں آیا ہے. مجھے کہہ رہے ہیں بھائی آپ
میں نے کہا بچہ ابھی تو ہم کراچی میں ہیں. بہت پھر ایک اور گھر آیا جی لاہور کا, انہوں نے چھوڑ دیا گھر, صحیح. چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں بیچارے. اچھا. وہاں سے بھی کال ہے شہزاد بھائی, پھر ایک سوسائٹی ہے وہاں سے بھی. لیکن میں اس پر یہ کوئی وہم دھوکہ اتفاق سارے کراس ہو گئے جی. اس کے بعد یہ فوٹیج ہے, گھر پورا دکھایا ہے انہوں نے, تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میں جاتا ہوں نا ہانٹیڈ لوکیشنز کے اوپر, ایک عرصے سے بند, جالے لگے ہوئے ہیں, بہت پرانا ہے. دن میں ایسے کمرے جس میں اندھیرا محسوس ہوا, ان کو انہوں نے فیل کیا, اور کہتے ہیں بھائی ہم آپ کا شو دیکھیں اور سوال نہ کریں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم آپ کے ماننے والے ہوں اور ہم تحقیق نہ کریں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب انہوں نے کی ہے کہہ رہے ہیں بھائی پتا گیا. لیکن صاحب یہ بتاؤ کہ جنہوں نے جن سے یہاں سے کیا انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ اس میں کوئی ایسے کیا معاملات ہیں یار. کسی نے تو مطلب کوئی اس سے پہلے رہا ہوگا کچھ مثلا. لیکن دو چیزیں, ایک تو ان کے مینیجر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ پہلے سے مسائل تھے. اچھا. ایک خیال یہ کہ کہیں اور سے اثرات ان کے ساتھ ہوں اور یہاں کلک ہو گئے ہوں. وہ ان کو کس نے کہا ہے کہ خوشبو نہیں لگانی, کیسے پتا چلا, اور یہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بھگتو گے, اور پھر خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھا بھگت رہے ہو نا سارے, خود ہی خوشبو لگا کے, خود ہی خوشبو لگا لیا, خود پرندوں کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا, وہ بھی آ گیا. پھر جی وہ گئے ہیں اوپر بھی نیچے بھی, ہر چیز انہوں نے دیکھی ہے. تو جگہ کو دیکھ کر میرا تجربہ تو کہتا ہے کہ ایک عرصے سے بند رہی ہے جگہ یہ, اور شاید صاف صفائی کا جو اہتمام شروع میں کرنا چاہیے. میں عرض کروں نا ارشاد بھائی, ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ یار ایسی تھوڑی, یہ سوال میرے بھی دماغ میں آ رہا تھا. مجھے یاد ہے یار والدہ نے مجھ سے اذان دلوائی, گھر لیا, مجھے کہا اذان دے, میں نے کہا جی, میں نے کہا تو دی ہے میں نے اذان یار. پھر جی وہ آپ قرآن خوانی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, صاف صفائی کا. میں آپ کو مثال دوں, میں گیا جی پاکپتن شریف, ٹھیک, اور وہاں نا کمرے ملتے ہیں. وہاں جی ماشاءاللہ دو موقع آتے ہیں, ایک عرس پاک کا آتا ہے, ایک شب معراج پاک کا آتا ہے, کہ اس میں نا بڑا رش ہوتا ہے. کمرے ہوٹل وغیرہ کے وہاں ہوتے بھی زیادہ ہیں. تو آپ نے کیا, میں گھر لے لیا کرایہ پہ, لوگ کرایہ پہ دے دیتے ہیں گھر نا, مسافر ہم جیسے آتے ہیں. شاید مجھے یاد ہے, مطلب ہم نے خود کیا یہ, کہ ہم نے گھر لیا, ہمیں 2 کمرے, صحن ملا, واش روم ملا. آپ نے دھلوایا پورا گھر, ایک دو دن کے لیے رہنا ہے ہم نے, صاف صفائی تو تھی, آپ نے پورا گھر دھلوایا, بہت اچھا پاک کیا سر, ڈیٹول فلاں یہ وہ, واش نہیں, جنرل صفائی, جیسے سالوں کے لیے رہنا ہو ہم نے. انہوں نے بھی ایسی صفائی نہیں کی ہوگی جیسے ہم سب نے مل کے کی. سر پورا گھر دھویا, دھو کے جگہ جگہ وہاں اگربتیاں, خوشبوؤں کا اہتمام جو ہے نا وہ کیا. اب ہم سوئیں گے سکون سے. اب اندازہ دور اندیشی نا, بڑے لوگوں کی دور اندیشی. اچھا ہماری والدہ, میں کہوں امی کون دیکھ رہا ہے وہ بینچوں کے نیچے, ٹیبل کے نیچے, صوفے کے پیچھے مٹی آپ سارا ہٹاتی ہیں, ہٹواتی ہیں, پھر صاف صفائی ہوتی ہے. پھر تو ان کا نا وہ جو بات نا صفائی نصف ایمان ہے, وہ ایسی نہیں ہے یار. رب تو دیکھ رہے ہیں نا, آپ اندر سے کیسے مطمئن ہوں گے. اچھا میں بھی کہہ دیتا ہوں بس ٹھیک ہے, اوپن وہ جو کرنے والا ہے اس کو لگ پتہ جاتا ہے. لیکن جی یہ جو معاملے ہیں نا یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی سی سمجھ لیں احتیاط ہے, جس کے پیچھے بہت بڑی لوگ پرابلم سے, پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. اکثر بوڑھے جو ہیں, بزرگ جو ہیں, کوئی گھر خریدنے یا لینے جائیں نا, ان کا جملہ ہوتا ہے کہ جی گھٹن محسوس ہوتی. اب وہ گھٹن کیا ہے یار. میں جب اتنی جگہوں پر گیا ہوں نا تو مجھے فیل ہوا کہ کہیں آپ کی سر بھاری ہوتا ہے, کندھے بھاری ہوتے ہیں, کہیں لگتا ہے آپ کو جیسے بڑے گناہ ہوئے ہوں, بڑی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں, وولٹیکس ایک حالہ بن جاتا ہے وہاں پر. تو یہ بوڑھے بزرگ جو ہے نا, بڑی عمر کا تجربہ رکھنے والے, یہ فیل کر لیتے ہیں. اچھا گھر کو چلیں رونق بہت ہے. ابھی وہ ہے نا کہ جی بڑا سکون ہے, بڑی رونق ہے, بڑا اچھا, یہ روشن ہے, پازیٹیو فیل آتی ہے. اور جہاں یہ کہہ دینا کہ جی گھٹن ہے, کتنے گھروں پہ میں گیا ہوں, مجھے بتایا کہ جی ہماری والدہ نے منع کیا تھا, ہمارے بڑوں نے منع کیا تھا, لیکن ہم نہیں مانے اور وہ ہوا. اب پہلے جی ایک دن کی بات ہے, کسی کو بھی آپ کہیں گے جی, پڑوسیوں کو, مسجد میں امام صاحب کو, مولوی صاحبان کو, کہ جی ہم گھر میں قرآن خوانی کا
سارے خوشی خوشی آتے ہیں یار، پڑوسی آ جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، ہر کوئی جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کا نام لینا ہے نا، صاف صفائی رکھنی ہے، خوشبو کر لینی ہے، روشنی کا اہتمام کر لینا ہے. اور جب آپ محسوس کر لیں گے، فیل کر لیں گے کہ جی ہمارے علاوہ بھی مخلوقات ہیں اور ہم سے پہلے سے ہیں اور ہمارا اور ان کا ہی حساب ہونا ہے. اور کتنی آپ کو ڈیٹیل بتائیں، قرآن پاک کی آخری آیت ہے، اس کی آخری صورت ہے، بتائیں دونوں میں بتایا کہ پناہ بتائیں، تو صرف احتیاط کر لیں. تو ایسی نوبتیں جو ہے نا، پھر میں عرض کروں یہ دیکھنا سننا بہت آسان ہے، اس وقت لگ پتہ جاتا ہے انسان بے بس ہوتا ہے، اپنا ہی دوست آپ کو اٹھا کے پھینک رہا ہے. بتائیں اب میں لڑے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور نہ سمجھ آنے والے آپ کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ گے، کیا دوا پلاؤ گے، کیا انجیکشن ہے، کیا کرو گے، یہ تو ایک الگ ہی ہے، کب ختم ہو کیا معاملات. مشتاق کو جی ہم نے بھگتا ہے کئی جگہوں پر، اللہ یاد آ جاتے ہیں، کلمے پڑھ لیتے ہیں. جب یہ بات بولتے ہو نا، اور جب میں اس کے انسیشن لگاتا ہوں، میں یقین کروں اس کو میں اپنے ایکسپیرینس ریکارڈنگ کرتا ہوں، کہاں سے پوچھتا ہے وہ، اور وہ ایک طریقے سے کھانے کیسی ٹیڑھی کرتا ہے، گوشت کو کیسے کھاتا ہے یار. تو یہ جی ہمارے بھائی ہیں، سارے محبت رکھتے ہیں ہم سے. اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ چیک کریں، پریکٹیکل کریں، ایکسپیریمنٹ کریں. سائنس فرماتے ہیں دیکھ سن کے مت آؤ، چیک کرو. یہاں تو کھرا سودا ہے نا، یوں رزلٹ چیک کرو. لیکن ان کو انکار نہ کریں، ان کو چیلنج نہ کریں، یہ نہ کہیں کچھ نہیں ہوتا، مجھ سے بڑا کون ہے، میں نے وہ بھی دیکھا آپ نے کھوکھرا پارک کے اندر کی اس کے ہسبینڈ کا، بھائی کا بھی کیا بیان سامنے آیا کہ جی ہم نہیں مانتے تھے، ہم نے مذاق اڑایا. کچھ احتیاطیں ہیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں جی، میں نے بھی یہ دیکھا ہے سب اور سنا ہے، اتنی جگہوں پر گیا ہوں. تو لوگ کچھ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ یاد دلوا دیتے ہیں، اور ہم بھول گئے تھے، اور بڑی بچت ہوئی ہے، بڑا کرم بھی ہوا ہے لوگوں پہ. صرف مسلمان نہیں جی، ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کیا درخت کاٹنے اور کیا صاف صفائی. اور بات یہ دیکھیں نا کہ 1000 ایپیسوڈ وہ کہ 3700 اس کی، تو آپ کتنی نالج ہے، ہر جگہ ایک نئی چیزیں، نئی معلومات ہر ایپیسوڈ میں، ہر آپ مطلب کبھی نہ ختم ہونے والے سلسلے ہیں یار. اس کے باوجود بھی ہم تو صاف کہتے ہیں جی ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے بھائی. صاف اور سیدھی بات، آپ لوگ محسوس کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، وہ آپ کی محبت ہے، آپ جانے رب جانے. اور یہ ہے کہ جی بس کوشش یہی ہوتی ہے، بلکہ میری ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں یار آپ ان تمام تکالیف سے گزریں پھر آپ کو بات سمجھ آئے. میں کہتا ہوں تہمادار بیچارے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ جو آپ کو کیئر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی جو حالت ہوتی ہے نا، تو پہلے احتیاط کر لیں. کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس تھوڑی ہے. سجاد اس میں میسج بھی ہے کہ جیسے بچوں نے لڑکوں نے کیا، تو یہ آپ کہیں گے کہ بھائی ذرا کیا مطلب پرماننٹلی لوگ خود سے ایسی جگہوں پہ نہ جائیں. نہیں دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ لوگ رات میں نہیں گئے، دن میں گئے ہیں، دن میں یہ حال ہوا ہے ان کا. سوچیں پہلی بات جی اگر رات میں جاتے تو کیا ہوتا ہے یار. پہلی بات کہ یہ دن کے 2:30 بج رہے ہیں، اور تب یہ معاملہ ہے ان کے ساتھ. شکر ہے رات کو یہ لوگ نہیں گئے ہیں، اور 6-7 لوگ مل کر گئے ہیں، کچھ مینیجر صاحب پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اگر کرم نہ ہو. فرماتے ہیں جب کرم ہوگا تو سب ہوگا، جب کرم ہوتا ہے تو سب ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بس یہ ڈھونڈنا ہے کرم کیسے ہو. چلیں یہ بھی فرمایا انہوں نے، کرم اس پر ہوتا ہے جی جو درد رکھتا ہے، جو احساس رکھتا ہے. کائنات کی قیمتی ترین چیز ہے یار، ایسی نہیں مل جاتی. جو بس یہ رکھنا ہے جی، اور ان کی مہربانی ہے، سب ان کی کرم نوازی ہے جنہوں نے ہمیں گوارا فرمایا. کہ اور یہی دعا ہے جی اس در سے وابستگی سلامت رہے. ملتا نہیں ہے راستہ جی، مل گیا ہے والدین کی دعاؤں سے، بڑوں کی دعاؤں سے، اور کروائے جا رہے ہیں کام. 2026 جولائی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں منڈی بہاؤالدین گجرات کا واقعہ، ویڈیوز کے ساتھ، تصاویر کے ساتھ، پورے ان کے بیان کے ساتھ، جس سے جی یہ ذریعہ بنے ہیں بہت سے لوگوں کا کہ جی نئے گھروں میں، نئی جگہوں پر جانے ہوں. خاص کر اگر پہلے سے کوئی چیزیں اٹیچ ہوں آپ کے ساتھ، تو پھر تو آپ نے اور زیادہ احتیاط کرنی. اچھا وہ لوگ رات میں نہیں گئے، دن میں پہنچے. باقی جو اپڈیٹ آئے گی اس کے بعد
शेयर करता हूँ जी आपसे। अच्छा एक बात ये करी, एक जैसे घर लोग देते थे पहले सूरज की रोशनी भी कमरे में जानी चाहिए, यार हाँ ताकि ये लाइट ये भी देखते थे घर हालांकि में बड़े कि- पुराने दौर का हाँ, बना हुआ है घर, ये तो अच्छी बात होती थी। हाँ। पहले घरों में ना जी गुस्ल खाने और बैतुल खला बाहर होते थे, अलग होते हैं। आजकल तो अटैच हैं साइज को देखते हुए, लेकिन भी बड़ी एहतियात होती थी। हम्म, हम एक जगह दुआ पढ़ के जा रहे हैं हम्म, और उसमें घंटों घंटों लगा रहे हैं, फिर उधर मोबाइल फोन भी साथ लेके जा रहे हैं, अखबारें भी साथ लेके जा रहे हैं। वो जगह दुआ पढ़ के आप गए हो, वहाँ जल्दी निकलना है, फारिग हो गया, आप बैठना नहीं है लंबा। तो बहुत है जी, यही हमें याद रहे, बस इंसान है, बस याद रहे, ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। मुंह सो गया पानी में पानी दियो ना उस्मान है तो पानी की बोतल पई है मंजी थले आ फैसल नु काबू करना बीले सन को काबू कर इन काबू करो इन हाथ ना छड़िया ये निकल गया तो इस पदीना कोई ना बड़े नहीं एक मंजी च ले जाने ना मंजी भाई ले जाते हैं वहाँ, ये छुट्टी दे जहाँ पे ले जाते हुन मेरी गल सुन असाने जब असाने जिवें तू इस फदी हो तू फदी जा टांग पकड़ नहीं मैं नहीं दूसरा मंजी चाह लो कोई मसला नहीं है नहीं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह और केड़ा पीड़ा पीछे छोड़ है इस काबू करो इथा गिला तो ना गंद दे अल्लाहु अकबर नहीं वो चलता रहा ना वो चलता रहा कोल चलता रहा इधर नेड़े करो कोल अब मैं नेड़े करो अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और पीर ठीक हो गया कोल लाओ कोल उस्ताद जी हेलो उस्ताद जी हेलो इधर भी ज्यादा उत्ते भी ज्यादा हाँ मैं वो 2 बार ये बात सुन के आया उत्ते भी हाल में ये अब एक